نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا. آج مجھے بات کرنی ہے شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں، جسے لوگ شب رات کہتے ہیں. اگر ہم احادیث کی تمام کتب کو سکرول کریں اور ان میں سے تلاش کریں کہ شعبان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول تھا اور کیا فرمان تھا، تو ہمیں لگ بھگ 110 احادیث ملیں گی، جن میں سے 94 یعنی 94 احادیث صحیح ہیں اور 16 احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں. تو ضعیف احادیث کو ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ پراپوگیٹ کیا جاتا ہے، اس کا زیادہ ڈنکا بجایا جاتا ہے، اور یہ صرف اور صرف انڈو پاک کے اندر ہی یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، جبکہ جو 94 احادیث ہیں ان کا چرچہ ہی نہیں کیا جاتا کہ شعبان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا. تو میں جامعہ ترمذی کی احادیث جو کہ ضعیف ہے، میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ جامعہ ترمذی کی احادیث جو کہ ضعیف ہے، یہ سب سے زیادہ پراپوگیٹ کی جاتی ہے. اس کا نمبر ہے 3739 نمبر. اس میں ام عائشہ کے متعلق یہ فرمایا کہ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پایا. آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ قبرستان کے اندر، جو کہ بقیع کا قبرستان ہے، اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. اور جب اللہ کے رسول نے مائی عائشہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ آپ کے اوپر ظلم کریں گے؟ تو ام عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا یہ گمان تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں. پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان کے اندر، آسمان کے اوپر جو ہے وہ نزول، آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں. یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ آسمان دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، لیکن صرف 15ویں شعبان کو ہی نہیں فرماتے بلکہ روز فرماتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ روز فرماتے ہیں تو وہ روز ہر بندے کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی وہ
جس کی اولاد نہ ہو مجھ سے اولاد مانگے میں اس کو اولاد عطا کروں؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو کہ بیمار ہو اور میں اس کو بیماری سے نجات عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت کا طلبکار جس کے بے شمار گناہ ہو اور وہ میں جو ہے اس کے گناہ کو معاف کروں؟ تو یہ جو حدیث ہے یہ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ ضعیف حدیث ہے. اللہ کے رسول جنت البقیع کے اندر نہیں گئے تھے، نہ ہی مائی عائشہ ان کے پیچھے گئی تھی. اور اسی طرح کی حدیث جو ہے وہ بیان فرمائی ہے سنن ابن ماجہ نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہ جب نصف شعبان آئے تو اس رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزے رکھا کرو، اور سورج غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نزول فرما لیتا ہے، اور صبح صادق تک جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر جو ہے وہ ہر بندے کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے جسے میں رزق دوں، کیا کوئی بیماری میں مبتلا ہے جسے میں شفا عطا فرماؤں یا جسے عافیت عطا فرماؤں. یہ بھی جو حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے. صرف شعبان کو نہیں آتے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کے اوپر روزانہ کی بیس کے اوپر آتے ہیں، اور جب نصف شب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر آتے ہیں اور لوگوں کو پکارتے ہیں، جو میں نے پہلے بیان کیا. ضعیف حدیث کے اندر جو تیسری حدیث جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے بڑے شد و مت کے ساتھ، میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا. یہ حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو جو ہے وہ نظر فرماتے ہیں اور ہر بندے کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ تم جو ہے وہ میری طرف لوٹ آؤ اور مجھ سے پکار کرو، میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں. اگر کوئی رزق کا طلب ہے تو مجھ سے رزق طلب کرے، اور کوئی مغفرت کا طالب ہے تو مجھ سے مغفرت طلب کرے. تو پھر فرمایا اسی حدیث میں کہ مشرک اور کینہ رکھنے والوں کی جو ہے وہ مغفرت نہیں ہوتی. مشرک کی تو مغفرت ہوتی کو نہیں ہے، نہ ہی ہونی ہے، نہ ہی جتنی دیر تک وہ توبہ نہیں کر لیتا نہ ہی وہ مشرک جو ہے وہ بخشا جائے گا. اور دوسرا جو کینہ رکھتا ہے بندہ اپنے بھائی کے متعلق، اس کی بھی مغفرت کو نہیں ہونی. وہی اللہ تعالیٰ سے وہ جتنی دیر تک وہ اپنا سینہ صاف نہیں کر لیتا مسلمان بھائی کے متعلق، اس کی بھی مغفرت کو نہیں ہونی. تو یہ تو ہر رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر کسی مخصوص رات کا ذکر نہیں. دوسرا مخصوص طرح جو ہے وہ سارا یہ ارینجمنٹ کرنا، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو جناب وہ پہاڑیاں بنا رہے ہوتے ہیں، پھر خانہ کعبہ کا ایک انہوں نے ماڈل بنایا ہوتا ہے، مسجد نبوی کا ماڈل بنایا ہوتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک. اور وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہے وہ لوگ طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور خدا کا خوف کرو، طواف جو ہے وہ اصلی جو بیت اللہ ہے اسی کا واجب ہے، اور جو اس کے علاوہ کوئی کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کے حدیث کے زمرے میں آ جاتا ہے. من احدث فی امرنا ھذا فلیس منہ فہو رد، کہ جو کام اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اندر ثابت نہیں فہو رد، پس وہ مردود ہے. اور
وہی اعمال قبول ہوں گے اللہ کے حضور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ بخشش آپ طلب کریں، ہر رات کو اٹھ کے بخشش طلب کریں جب نصف یا نصف کا کچھ حصہ رہ جائے، جس طرح اللہ کے قرآن میں بیان کیا نصف او ون کس منہ قلیلا، کہ جب رات نصف رہ جاتی ہے اور یا اس کا کچھ حصہ رہ جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ مغفرت جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہی ہماری بہبود ہے، ہماری فلاح ہے۔ اس رات کا جو بھی روایات آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، من گڑت ہیں، وہ قابل اتباع ہے ہی نہیں۔ اور ان احادیث جو 94 نمبر ہیں ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ شعبان کا مہینہ جب آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، تقریباً سارا مہینہ روزے رکھتے تھے، اور آخری جو ایام ہوتے تھے ان کو وہ روزے جو تاکہ یہ رمضان کے ساتھ جو ہے وہ مل نہ جائیں وہ ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور اس لیے یہ شعبان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے تاکہ میں مسلمانوں کی اس کے اندر اصلاح کروں، اور جو آنے والا مہینہ ہے جو کہ رمضان کا مہینہ ہے اس کی تیاری کی جو ہے ان کو تبلیغ کروں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے رسول کا یہی فرمان تھا، اور اسی لیے جو ہے شعبان معظم کی جو ہے وہ روزے رکھنے کی بے شمار جو ہے وہ احادیث آئی ہیں۔ اگر آپ نے روزے رکھنے ہیں تو مہربانی کر کے پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق شعبان کے جو ہے وہ سارے کے سارے روزے رکھیں اور آخری ایام جو ہے وہ ترک کریں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اسی عمل کا فائدہ ہوگا جس کے اوپر اللہ کے رسول کی مہر ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ ایویں جو ہے وہ کھیریں جو ہے بنا کے لوگوں کے اندر تقسیم کریں، مخصوص دن کے اندر آپ جا کے رات کو قوالیاں سنیں جس کا کوئی اسلام کے اندر تعلق ہی کونی ہے، ساری رات لوگوں کو جگائے رکھیں، اور فضول قسم کی جو ہے اس کے اندر پہاڑیاں بنا کے پھر وہ ماڈل بنا کے اس کے اندر بے حیائی کے کام کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں تلمیذ کیا۔ بعد آ جاؤ اس سے قبل کہ اجل آ جائے اور اللہ کا حکم آ جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔